خواجہ آصف کی بات کو بعد میں دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ باتیں نئی نہیں ہیں. ایم کیو ایم کے تمام لیڈروں کی یہ باتیں کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے ہماری نسل. اگر اتنے سالوں سے آپ کی نسل کشی ہوتی تو آپ بھی باقی ہوتے. الحمدللہ آپ تو باقی اتنے کے اتنے, اور آپ میں برکت ہے, آپ میں تو برکت پڑ گئی ہے. ابھی تو آپ کی بڑی حیثیت ہے. مجھے نہیں پتا چلتا کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں, مجھے نہیں پتا چلتا. سندھ آپ کا ملک ہے, سندھ کے لوگ آپ کو اپنا ہم وطن سمجھتے ہیں, آپ سندھ کے باشندے ہو اور آپ پیدا ہی یہاں ہوئے ہو. جو وہاں پیدا ہوئے وہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کی پیدائش یہاں ہے, آپ کے بزرگوں کا قبرستان یہاں ہے. کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ معاملہ صرف آپ کی سیاست کا ہے, لیکن آپ کی سیاست کھڑی ہے نفرت کے بنیادوں پر, اور یہ نفرتوں کی بنیادوں پر کھڑی ہوئی سیاست دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. یہاں بھی کامیاب نہیں. کیا کامیابی آپ کو ملی ہے؟ آپ نے الطاف حسین کے زمانے میں ان کے نام پر جانے دینے کی باتیں کی, نتیجہ کیا نکلا؟ کئی نوجوان آپ نے قتل کروا دیے, کئی لوگ بچوں سے محروم ہو گئے لوگ. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا, آپ کو فائدہ ہوا کیا؟ اس سوال کا چاہتے صاحب کیا جواب ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا فائدہ جی یہ سوال ہے سر کہ 18ویں ترمیم کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, 18ویں ترمیم کا فائدہ نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی قائد کبھی بھی اس کا تحفظ نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے, لیکن کیونکہ ان کو جواز پیدا کرنا ہے, جب وقت آتا ہے بھٹو کا مثال دے کر بھٹو کو گالیاں دیتے ہیں, جب آتا ہے کہتے ہیں بھٹو کی بات پہ عمل درآمد کرو. ان کی کوئی دین ایمان کی بات نہیں ہے, ان کی سیاست کسی ایک بات پر نہیں ہے, نفرت کی سیاست ہے. جب جیسا موقع آئے گا ویسی بات کریں گے. 18ویں ترمیم نے تو بہت صورتحال پیدا کر دی ہے, صوبوں کو خود مختاری جس قسم کی ملی ہے. میں نے خود دیکھا, میں کیبنٹ میں تھا جب غلام احمد بلور صاحب رو رو کر زرداری صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے پختونخوا کو ایک حیثیت دلا دی ہے, پختونخوا ساری عمر آپ کے شکر گزار رہیں گے. جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے. اور لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, اب بحث نہیں کرتا, جن کو محبت کرنی ہوتی ہے وہ محبت کرنے کے بھی 100 بہانے بتاتے ہیں. ایم کیو ایم کی سیاست ہے نفرت پر, اور نفرت بھی وہ جو مقامی لوگوں سے. اس سے آپ کو ملا کیا؟ آپ ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شریک رہے ہیں, پھر جب حکومت میں سے نکلنا چاہتے ہیں دوسرا آسرا ملتا ہے. صرف معاملہ ہے یہ امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کیونکہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑے گھمبیر ہیں. اور شرجیل میمن صاحب نے جو جواب دیا, میں خواجہ اسعد صاحب کی طرف جا رہا ہوں یہ سوال لے کر. پہلے شرجیل میمن صاحب نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مطالبہ مان لیا جائے, فرض کیجئے کہ وفاق ہی کراچی کو چلانے لگے, تو بھئی یہ جو آگ لگنے کے واقعہ ہو رہے ہیں یا کراچی کے یہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے کیا؟ اگر آپ حل کر سکتے ہیں تو پھر تو اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں. جی خواجہ صاحب, یہ وہ سوالات ہیں جو شرجیل میمن صاحب نے اٹھائے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں دیکھیں, پیپلز پارٹی اب ایک لبرل پروگریسو پارٹی نہیں رہی بلکہ ایک لسانی نسل پرست اور تعصبی جماعت ہو چکی ہے. اور یہ جو لیڈران آگے آئے ہیں نا, یہ حادثاتی لیڈران ہیں. میں نے 2008 سے دیکھ رہا ہوں, یہ اچانک سے کروڑ پتی, ارب پتی اور ایک سیاسی کا ایک قد و قامت بن گیا ہے. سب کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا پولیٹیکل ورکر کا نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں یہ تو بڑے پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن باقی یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں اسمبلی میں بیان دے رہے ہیں, کوئی ناروے کی مثال دے رہا ہے, کوئی سرکار کی مثال دے رہا ہے جیسے انہوں نے کہا. اب میں بتا دیتا ہوں نا, وفاق کے پاس جانے کے بعد کیا ہوگا. یہ گل پلازا میں آپ کو رینجرز اور فوج کو بلانا پڑا, وفاق کا ادارہ ہے. آپ کو کے پی ٹی کے پمپس لگانے پڑے, وفاق کا ادارہ ہے. آپ کو نیوی سے مدد دینی پڑی, وفاق کا ادارہ ہے. کراچی میں جب کوئی عذاب آتا ہے آپ کو ان تمام فیڈرل اداروں, آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کے باؤزر خالی کھڑے ہوتے ہیں. آج آپ کو میں بتاؤں کیوں خالی کھڑے ہوتے ہیں, سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات. یہ باؤزر تو بھرے ہوئے ہونے چاہیے نا, یہ گندے غلیظ پانی سے بھرتے ہیں, گندے گٹر کے پانی سے بھرتے ہیں. جب آگ لگتی ہے جاتا ہے, ان کا فلسفہ پتہ کیا ہے؟ صاف پانی سے آگ دیر سے بجھتی ہے, وہ جو گندا غلیظ پانی ہوتا ہے, اچھا وہ گندا غلیظ پانی بھر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ پورا ٹینکر گل جائے گا ان کا. یہ اینڈ ٹائم پہ جب آگ لگتی ہے تو 2-3 گھنٹے پہلے پانی ڈھونڈتے ہیں گندا, اس کے بعد یہ پانی, یہ کسی ہائیڈرنٹ سے پانی نہیں آتا ان کا.
اور یہ جو بات کر رہے ہیں 1.8 کلومیٹر کے اوپر فائر بریگیڈ اور گل پلازا موجود تھا، لیکن جتنی بیہودہ بدتمیز کراچی دشمنی اور شہادت و دشمنی بیانات دیے گئے ہیں، ارے بھائی ایم کیو ایم سے تکلیف ہے نا، ایم کیو ایم کو تم سائڈ پہ کر دو، تم اپنی کارکردگی بتا دو. کہہ رہے ہو 100 لوگ مرے، ابے 2008 سے اب تک نکالو نا کتنے لوگ مرے. تمہاری جمہوریت بہترین انتقام ہے. اس جمہوریت بہترین انتقام میں 2008 سے 2015 تک تاریخ ساز لوگ مرے یہاں پر. اور میں آپ کو اور بتاؤں، ہر مہینے 10,000 موبائل چھنتا ہے. اور سنیے، ہر مہینے 6,000 گاڑیاں چھنتی ہیں، موٹر سائیکل چھنتی ہے. یہ سب ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے. پینے کا پانی تمہارے پاس نہیں ہے، سیوریج تمہارے پاس نہیں ہے، ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا بھائی واٹر بورڈ میں پانی نہیں ہے تو ایم کیو ایم پی رہی ہے. الطاف حسین صاحب کو یاد کر کے اتنا ان کے دلوں میں مطلب ایسا وہ تڑپ جاگ جاتی ہے، تو بھائی پھر بلا لو نا. اگر تمہیں وہ دور بھی یاد بار بار آ رہا ہے تو پھر وہ دور ہی تمہارے لیے ٹھیک تھا. کیونکہ سیدھی عدم تشدد عدم تصادم والی ایم کیو ایم تو تمہیں پسند ہی نہیں آ رہی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہے مجھے. اتنے لوگ میرے قریبی 2 کاروباری لوگ ہیں، ان کی فیملی میں بھی، میں کل بھی جنازے میں تھا، پرسوں بھی. میرے تو منہ سے مطلب یہ نکل بھی نہیں رہا کہ آخرکار میں کس کو الزام دوں. میں تو اپنے ایگزسٹنس کو الزام دے رہا ہوں کہ میں اس شہر میں موجود ہوں. ابھی دوسری بات 18ویں ترمیم کی بات کی ہے، جی کیا غلط بات کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے. بھائی تم نے کہا تھا نا 18ویں ترمیم آئے گی تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. چلو یار کراچی کو چھوڑو، ہمارے نصیب میں مرنا لکھا ہے. تم نے لاڑکانہ میں کبھی جا کے دیکھا، خیرپور میں دیکھا کس طرح کتے کے کاٹنے کے بعد وہ جنا اسپتال آتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ کبھی ریڑے پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی رکشے پر، کبھی بس پہ آتا ہے، اسے بٹاتے نہیں ہے کوئی. پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ میت گاڑیاں کیسے گدھا گاڑیوں میں جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ٹھیلے کے اوپر زخمی عورتیں جن کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے یا ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں یا زخمی ہوتی ہیں یا جل جاتی ہیں، ریڑے پہ لے کے جاتے ہیں اسپتال؟ کون سی ایمبولینسیں چل رہی ہیں بھائی لاڑکانہ میں، خیرپور میں؟ چھوڑ دو یار کراچی کو. خواجہ صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کا جواب تو مولانا چانڈیو صاحب ہی دیں گے. کچھ چیزیں جو آپ وفاق کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ کھیلدار صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن جو بنیادی سوال اٹھا ہے ان کے آج آپ لوگوں کے مرنے پر جو دکھ کر رہے ہیں، تو ایک زمانے میں بلدیہ فیکٹری کا انہوں نے تانا دیا آپ کو، پلس انہوں نے کہا کہ ایک کال آتی تھی لنڈن سے اور یہاں 100 لوگ مر جاتے تھے، 50 لوگ مر جاتے تھے، 20 گاڑیاں جل جاتی تھیں. تو یہ تو ایک کھیل بن گیا تھا اور یہ آپ کرتے تھے، تو آج آپ کو کیسے دکھ ہو رہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا. بالکل درست بات ہے. بلدیہ فیکٹری ہوئی، رؤف صدیقی منسٹر انڈسٹری تھے، ان کو کہا گیا پارٹی نے ریزائن کر دیں، انہوں نے ریزائن کر دیا. جی آئی ٹی بنی، سندھ حکومت نے پوری 2 بار جی آئی ٹی بنائی، سندھ حکومت نے عدالت میں پیش کیا. بھائی میں تو ان سے پوچھوں گا نا کہ بلدیہ فیکٹری کے لوگوں کا تحقیقات تم نے کری تو وہ کہاں ہے تحقیقات؟ کیوں نہیں سزا دی؟ کیوں نہیں پھانسیاں دی ان لوگوں کو؟ ہمارا وزیر تو مستعفی ہو گیا. اور اب یہ بتاؤ، گل پلازا ہوا، اس سے پہلے عرشی سینما ہوا، اس سے پہلے اور 10 واقعات ہو چکے ہیں. آپ کے پاس سے کسی ایک افسر کو آپ نے سسپینڈ کیا؟ وزیر تو استعفیٰ دے گا ہی نہیں. تو اور دوسری بات، وہ جو ایک کال پہ آپ کہہ رہے ہیں 100 لوگ تھے، بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 2009 2010 میں، 2010 2011 میں جو وائلنس ہوئی ہے، پٹھانوں کو مہاجروں سے لڑایا ہے، مہاجروں کو بلوچوں سے لڑایا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کر سب لوگ آئے دی افہام و تفہیم، جمہوریت کی باتیں ہوتی تھیں. آپ کو اندازہ ہے کتنے لوگ مارے گئے اس جمہوری دور میں 2008 سے؟ ہماری بات تو تم 1992 کی کر رہے ہو نا. 1992 میں ہم چلو آپریشن میں تھے، 1993 کی بات کر رہے ہو. تمہارے جمہوری دور میں جب وزیر اعلیٰ تمہارا، ہوم منسٹر تمہارا، صدر تمہارا، وزیر اعظم تمہارا، تو اس شہر میں 2008 سے 2024 تک اتنے لاکھوں لوگ کیوں مارے گئے؟ آج بھی اس شہر کے اندر ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ مر رہے ہیں، تو اس ڈمپر مافیا کے ساتھ ڈنر کرتے ہو، ٹی وی پہ تصویریں دکھاتے ہو. آج بھی کچے کے ڈواکوں کو ریڈ کارپیٹ دیتے ہو کہ جاؤ بھائی اغوا برائے تاوان میں اور بڑھ چڑھ کے کام کرو. یہ سب میں کر رہا ہوں.